اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اپریل 2022 کی عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے عمران خان محض ایک سیاستدان تھا، لیکن پھر 9 اپریل کو جب اس عمران خان کو جبر، کرپشن اور بیرون ملک سازش کی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے اقتدار سے باہر کیا گیا تو پھر جیسے جادو ہو گیا۔ آج عمران خان ایک سیاستدان نہیں، واحد سیاستدان ہے۔ اب پاکستان کی بقا عمران خان سے جڑی ہے، اور ایک شخص سے پاکستان کی وابستگی یہ پہلی دفعہ بھی نہیں۔ ایسا پاکستان کے ساتھ تیسری دفعہ ہو رہا ہے۔ کرائسس جتنے بڑے ہوتے ہیں، لیڈر اتنا بڑا نہ ہو تو کام نہیں بن سکتا۔ پہلے کرائسس اس وقت پیدا ہوئے جب قائد اعظم پاکستان کی جد و جہد کے دوران سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر 1930 کی دہائی میں انگلینڈ جا بسے، تو علامہ اقبال جیسے بندے نے مسلم لیگ کو باور کروایا کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو پاکستان نہیں بنے گا۔ قائد اعظم کو واپس لایا گیا، مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنایا گیا، اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری۔ تاریخ کا دوسرا بڑا کرائسس 1971 تھا، جب پاکستان 2 لاکھ ہو چکا تھا، 90,000 قیدی تھے، فوج شکست خوردہ تھی، مورال زمین پر تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ناامیدی سے نکالا، اور پہلی دفعہ پاکستان میں عوام کی صحیح معنوں میں امپاورمنٹ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی۔ بھٹو صاحب کی سیاست کے آغاز سے جو ایوب خان کی گود سے ہوئی، اور پوری معیشت کو نیشنلائز کرنے تک جو معیشت کے لیے زہر قاتل تھا، وہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن بھٹو صاحب کا جو کریڈٹ ہے وہ کسی صورت چھینا نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا کرائسس وہ ہے جو 9 اپریل 2022 کو پیدا کیا گیا، اور یہ کرائسس آج اتنا عمیق اور گہرا اور شدید ہو چکا کہ اگر اس کو جلد از جلد ایڈریس نہیں کیا جاتا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور اس کا واحد حل عمران خان ہے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ سیاست کے ہر چوڑ چماڑ کو اس حکومت میں شامل کر دیا گیا، اور اس ملک کی معیشت، سیاست، معاشرت اور بیرونی تعلقات جس گہرے ترین کرائسس میں آج ہیں، یہ بھی پہلے اس سے کبھی نہیں رہے۔ کسی بھی چیز کا کمپیریزن کرنا ہو تو صرف مارچ 2022 اور آج کے ڈیٹا کا موازنہ کر لیں، لگ سمجھ جائے گی۔ تو اگر ساری کی ساری جماعتوں سے بھی یہ ملک نہیں چل سکا، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکی، اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہر طرح کی جائز ناجائز سپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہو سکا، تو مان لیں کہ یہ ان سے تو نہیں ہونے والا۔ دوسری، اس سے بھی اہم وجہ ان کرائسس سے نکلنے کا واحد فارمولہ ہے۔ آج آپ کو ہر اکانومسٹ ایک ہی بات بتائے گا کہ پاکستان کو ایز اے کنٹری بہت سارے اور بہت سخت فیصلے کرنے ہیں، اور اس وقت اس مافیا حکومت کے ہوتے ہوئے اس مہنگائی اور عوام کی تباہی کا جو لیول ہے، اس میں کیا کوئی ذی شعور یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ مزید سخت فیصلے کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اور کیونکہ سخت فیصلوں سے فرار ممکن نہیں، تو پھر اگر اس ملک کو سخت فیصلے کرنے ہیں تو اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ اگر عوام کو کوئی امید دلائے بغیر اسی چوری چکاری کے پرسپشن والے سیٹ اپ کو چلانے کی کوشش جاری رکھی جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ بریک ڈاؤن آف کمپلیٹ سوشل سسٹم کی صورت میں نکلے گا۔ انتشار اور بدامنی میں اس ملک کی ہر چیز کمپرومائز ہوگی۔ اگر یہ کسی اسکیم کے تحت مقصد نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج کی پرسپشن یہی ہے کہ مقصد ایک ایسے ہی بریک ڈاؤن کو لے کر آنا ہے تاکہ ملک امریکہ کی کلائنٹ سٹیٹ کے طور پر کام کرے، اور امریکہ، چین اور رشیا کو افغانستان اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کنٹرولڈ کیاس کا شکار کیا جا سکے، اور امریکی جنگ چین اور رشیا کے بیک یارڈ میں لڑی جا سکے۔ اگر یہ جنگ جو افغانستان کی بدامنی سے شروع ہوگی، بلکہ کسی حد تک شروع ہو چکی، اگر یہ جنگ پاکستان سے لڑی جاتی ہے، تو جس افغانستان، چین اور رشیا پر یہ جنگ پاکستان سے لڑی جائے گی، کیا وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس رستے پر وہ تباہی اور کیاس ہے کہ 2000 سے 2010 کی دہائی کی بہت شدید تباہی بہت چھوٹی پڑ جائے گی، اور اس کا سارا ملبہ اس موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر گرے گا، اور اس کے نیچے ان کا سانس لینا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ ہے عوام کا راستہ۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، عوام کی حکومت ہو، اور پھر وہ حکومت جو فیصلہ کرے جو وہ چاہے۔ دنیا کے جتنے مشکل سے مشکل فیصلے ہیں، وہ چاہے فرد کے ہوں، خاندان کے ہوں، سوسائٹی کے ہوں یا ملک کے ہوں، وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دوسرے سرے پر کوئی امید ہو، جب امید دلوانے والے پر بھروسہ اور اعتماد ہو۔
جیسے تخلیق پاکستان کے وقت قائد اعظم، جیسے 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو، اور جیسے آج عمران خان۔ آج عمران خان اس لیے کہ عمران خان نے 2 ضمنی الیکشنز میں 2 تہائی نشستیں جیت کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس قوم کے بھرپور اعتماد کا امین ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بات کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اور جن کو نہیں آ رہی وہ یہ جان لیں کہ عوام کو اب کی بار بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ عوام کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اس کرپشن سے لتھڑے پاکستان میں امریکی شرائط کے ساتھ ملکی سلامتی اور امن کو تاراج کروا کر ایک ایسے ملک میں رہنا جہاں صرف آٹا اور ضروریات زندگی ہی نہیں، عزت، انصاف، تعلیم، سوچ اور فکر ہر چیز پر پہرا رہے گا، اور عوام کو ایک بوجھ سمجھ کر اشرافیہ ملکی وقار اور زمین کے استعمال کے بدلے روٹی کے ٹکڑے پھینکتے رہیں گے، اور ان سب کے اپنے فارن اکاؤنٹس ہمیشہ کی طرح بھرتے رہیں گے، یا عوام ایک ایسے شخص کے پیچھے چلیں جو صرف سب کے لیے روزی روٹی کی نہیں، عزت، وقار، انصاف اور حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے، جو ساری اشرافیہ کو بتا رہا ہے کہ تم سب کو اپنے فارن اکاؤنٹس کا حساب دینا ہے، اور یہ عوام بوجھ نہیں، اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کی تمنا، پوٹینشل اور ہمت رکھتے ہیں۔ ان کو صرف آزادی اور مواقع چاہیے، اور عوام اپنی آپشن لے چکی، اپنا فیصلہ کر چکی، اور جب زبان خلق کو نکارہ خدا نہ سمجھا جائے تو نکارہ بجنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس ملک پر رحم کھائیں، اس کو معاف کریں، اور اس دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ملک سے جینے کا حق مت چھینیں، کیونکہ کارنر ہونے پر بلی بھی شیر بن جاتی۔ یاد رہے کہ عوام کو نہ تو واپس گدھا اور گھوڑا گاڑی کے دور میں واپس لے کر جایا جا سکتا ہے، اور نہ واپس پی ٹی وی کے بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں۔ تو یہ عمران خان کو لیڈر ماننے والی قوم اب آپ کے زرداری، شریف، فضل الرحمان اور الطاف حسین پر واپس نہیں جائے گی، اور عوام سے ٹکرانے کا انجام کار تو نوشتہ دیوار ہے۔ کوئی فوج کبھی اپنی عوام سے لڑ نہیں سکتی، جیت نہیں سکتی، اور اس عوام کو اس فوج سے لڑانے والے، اس عوام، اس ملک اور اس فوج کے دوست ہو نہیں سکتے، اور ان کو یہ عوام کبھی کبھی اور کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سب صاحب اختیار کو اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔